بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یہاں تو آدمی بنائے جاتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ خانقاہوں میں ذکر و شغل سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ذکر و شغل سیکھنا ہے تو بہت ساری خانقاہیں کھلی ہیں، وہاں چلا جائے، لیکن ہمارے یہاں تو آدمی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور شریعت کی جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی فکر پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ ریلوے اسٹیشن پر اگر کوئی داڑھی والا آدمی اپنا سامان وزن کرانے کے لیے بکنگ آفس پہنچتا تو وہ دفتر والے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیتے کہ اس کا تعلق تانابون سے ہے، یعنی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ سے ہے، لہذا اس سے خود پوچھ لیتے کہ آپ تانابون جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے تعلق رکھنے والوں میں سے کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے معمولات چھوٹ گئے ہیں، یعنی ذکر اذکار وغیرہ چھوڑ دیا ہے، تو مجھے زیادہ دکھ اور شکایت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے حلال و حرام کو ایک کر رکھا ہے اور اس کو معاملات کے اندر حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، تو مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایک اپنے خلیفہ کا واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ تھے جن کو آپ نے باقاعدہ خلافت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک سفر سے تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام دعا ہوئی، خیریت معلوم کی۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ ریل گاڑی سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے اس کا ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خانقاہ کے اندر پیر صاحب اپنے مرید سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچے کا ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا، جبکہ دوسری خانقاہوں میں یہ سوال کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ دوسری خانقاہوں میں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ معمولات پوری کیے تھے یا نہیں، تہجد کی نماز پڑھی تھی یا نہیں، اشراق کی نماز پڑھی تھی یا نہیں، لیکن یہاں یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ بچہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا ٹکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آدھا لیا تھا۔ حضرت نے پھر سوال کیا کہ اس بچے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت یہ بچہ ویسے تو 13 سال کا ہے لیکن دیکھنے میں 12 سال کا لگتا ہے، اس لیے آدھا ٹکٹ لیا تھا۔ یہ جواب سن کر حضرت والا کو سخت رنج ہوا اور ان سے خلافت واپس لے لی اور فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں خلافت دی جائے اور تمہیں مجاز بنایا جائے، اس لیے کہ تمہیں حلال و حرام کی فکر نہیں۔ جب بچے کی عمر 12 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، چاہے ایک دن ہی زیادہ کیوں نہ ہوئی ہو، تو اس وقت تم پر واجب تھا کہ تم بچے کا پورا ٹکٹ لیتے۔ تم نے آدھا ٹکٹ لے کر جو پیسے بچائے وہ حرام کے پیسے بچائے، اور جس کو حرام سے بچنے کی فکر نہ ہو وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں، چنانچہ خلافت واپس لے لی۔ اگر کوئی شخص حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر یہ کہتا کہ حضرت معمولات ترک ہو گئے، تو حضرت والا فرماتے کہ معمولات ترک ہو گئے تو استغفار کرو اور دوبارہ شروع کر دو اور ہمت سے کام لو، اور اس بات کا دوبارہ عزم کرو کہ آئندہ ترک نہیں کریں گے، اور معمولات ترک کرنے کی بنا پر کبھی خلافت واپس نہیں لی، لیکن حلال و حرام کی فکر نہ کرنے پر خلافت واپس لے لی، اس لیے کہ جب حلال و حرام کی فکر نہ ہو تو وہ انسان نہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کی طلب دوسرے فرائض کے بعد یہ بھی فرض ہے۔ فرمایا کہ حرام مال حلال مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ جو پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں اور جو کام وہ کر رہا ہے ان میں کہیں حرام مال کی آمیزش تو نہیں ہے۔ حرام مال کی آمیزش کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے پیش کر دیں، ورنہ نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں
جن کے ذریعے نادانستہ طور پر اور غیر شعوری طور پر ہمارے حلال مال میں حرام مال کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب کبھی کسی حلال مال کے ساتھ حرام مال لگ جاتا ہے تو وہ حرام مال حلال کو بھی تباہ کر کے چھوڑتا ہے، یعنی اس حرام مال کی شامل ہونے کے نتیجے میں حلال مال کی برکت، اس کا سکون اور راحت تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص اس کی فکر کرے اور ہر شخص اپنے ایک ایک عمل کا جائزہ لے اور اپنی آمدنی کا جائزہ لے کہ ہمارے حلال مال میں کہیں کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ رزق کی طلب مقصودی زندگی نہیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس حدیث نے جہاں ایک طرف رزق حلال کی اہمیت بتائی کہ رزق حلال کی طلب دین سے خارج کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، وہاں اس حدیث نے ہمیں رزق حلال کی طلب کا درجہ بھی بتا دیا کہ اس کا کتنا درجہ اور کتنی اہمیت ہے۔ آج کی دنیا نے معاش کو، معیشت کو اور روپے پیسے کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد اصلی بنا دیا ہے۔ آج ہماری ساری دوڑ و دھوپ اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ پیسہ کس طرح حاصل ہو، کس طرح پیسوں میں اضافہ کیا جائے اور کس طرح اپنی زندگی کو ترقی دی جائے، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی کی آخری منزل قرار دے رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ رزق حلال کی طلب فریضہ تو ہے، لیکن دوسرے فرائض دینیہ کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد اصلی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت انسان کو نہ صرف یہ کہ رزق حلال کے طلب کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی ترغیب اور تاکید کی گئی ہے کہ تم رزق حلال طلب کرو، لیکن یہ رزق حلال کی طلب تمہارا مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ مقصد زندگی کچھ اور ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنا ہے۔ یہ انسان کا اصل مقصد زندگی ہے اور معیشت کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے، اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔